ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے سب کی رہنمائی کا، خلافت کی طرف سے رہنمائی کا۔ یہ ایک سوال ہمیں پوچھا ہے سائمہ صاحبہ نے یو کے سے۔ وہ کہتی ہیں کہ مغربی ممالک میں چونکہ کھانے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، تو کیا اس صورت میں گھروں میں افطاریاں کرنی چاہیے؟ زیر صاحب، افطاری کروانے کے متعلق کیا ہدایات ہیں؟ پھر اس پہ بات یہ ہے کہ افطاری کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند، کسی غریب کی آپ افطاری کرواتے ہیں، اور حضور نے اسے بڑی قابل ثواب قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بنیادی وہی اس کی روح اور وہی نیت کہ کسی ضرورت مند کی کروائی جائے۔ جو پہلے ہی ہم جس طرح انہوں نے محترمہ نے فرمایا ہے کہ ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ نے اتنا دیا کہ کھانے کے معاملے میں کوئی کمی نہیں، کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے ہیں، پیٹ بڑے بڑے ہوئے ہیں، تو اب بھی ہم افطاریاں شروع کر دیں تو اس کے لیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ حضرت صاحب کا جو ابھی تازہ ایک دس ویک میں وہ ضرور سے، اس میں تو بڑی اتنی خوبصورت حضرت صاحب نے بات کر دی کہ، اور دونوں پہلو بیان کر دیے کہ جو ذاتی افطاریاں ہیں جس میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، سارا دن خواتین اس میں لگی رہتی ہیں، جو رمضان کی اصل روح ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے کھانے کی تیاریوں میں، اور جو جماعتی انتظام ہے اس کے تحت بھی یہ فرمایا کہ محدود، یہ نہیں کہ اس میں بھی ساری جماعت لگی ہوئی ہے، تو وہ میرا خیال اس سے بڑھ کے واضح اور کوئی چیز براہ راست جو ہے سب کے الفاظ جو ہیں وہ سنتے ہیں، وہ کافی و شافی رہنمائی ہے ہم سب کے لیے۔ تو وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکیں گے۔ لوگ جو گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں افطاریوں کی، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے، جرمنی میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ افطار نہ کر سکتا ہو، ان کے گھروں میں بھیج دیں۔ اگر جماعتی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی افطاری کا پروگرام ہے، تو اس میں انتظامیہ جو ہے وہ کرے، لیکن انتظامیہ کو خود اپنا بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ افطاری کی تیاری سادگی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ باقی لوگوں میں گھروں میں رواج ہو گیا کہ جی افطاری کی صبح سے لے کے شام تک گھر والے ایسی باتیں مصروف ہیں کہ آج ہم نے افطاری کی ہوئی ہے، نمازوں کو وقت آیا تو چلو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، افطاری کرا دو، اور لوگ پھر اپنے پسند کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں دعوتیں ہوتی ہیں، اس سے میں نے منع کیا تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہر روز ہماری مسجد جو ہے وہ مغرب کی نماز کے لیے کھلی ہو، لیکن لوگ پھر یہ کہتے ہیں، یا بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں افطاری کھلی ہو تو وہاں افطاری کے وقت کھجور اور کوئی چیزیں وغیرہ رکھ دیا کریں، لوگ آ کے افطاری کر لیں گے۔ یہاں مسجد فضل میں بھی، یہاں بھی افطاری کے وقت لوگ آتے ہیں، روزہ کھول لیتے ہیں، نماز مغربی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ لنگر کا جو ٹیم ہے وہ بنا دیتی ہے، ایک ٹیم بنانی چاہیے، یہ نہیں کہ سارا ایک آپ کو سسٹم اس میں انوالو ہو، اللہ اللہ ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، شور مچا ہوا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی سے جو کھلا سکتے ہیں، ان کو بیٹھا مہمان آتا ہے اس کو افطاری کھلاتے ہیں نا، وہاں سے ہم کھجور سے روزہ کھولا کرتے، کھجوریں رکھ دیں وہاں، زیادہ سے زیادہ کہ لنگر کھانا اگر آپ کا چل رہا ہے تو کچھ سموسا پکوڑا بنا دیں، کوئی یہی ہوتا ہے نا، پانی پلا دیں، جاؤ گھر جائے کھانا کھانا۔ جزاک اللہ جی۔ جی، تو حضرت صاحب نے جو اس کی روح ہے، جو اصل مقصد ہے کہ توجہ جو ہے وہ روزے کی طرف، درس کی طرف، ذکر الہی کی طرف، عبادات کی طرف رہے، نہ کہ وہ کھانے پینے کا ایک بہانہ اور ایک موقع بن جائے کہ سارے لوگ جو ہیں اس اہتمام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے آخر پہ تو رکھا ہے، یہ فرمایا کہ عید ہے اس میں کھاؤ پیو۔ روزوں میں یہ نہیں کہا کہ سارا ٹائم جو ہے وہ روزہ کھولنے اور روزہ بند کرنے کے اہتمام میں جو ہے وہ گزار دو۔ اس کا تعلق تو عبادات سے اور ذکر الہی سے اور قربانی سے ہے۔ اس لیے بنیادی وہ روح جو ہے، جیسے صاحب نے ہمیں سمجھایا، وہ سامنے رہنی چاہیے۔ ضرورت کے مطابق انسان نے کھانا کھانا ہی ہے، وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ بھوکا رہنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ضرورت کے مطابق کھانا اس وقت چاہیے اتنا اہتمام کیا جانا چاہیے، لیکن وہ ہنگامے کی ایک شکل اور سارے لوگ اس پہ صرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔